علماء کرام بہت عظیم لوگ ہیں اور انبیاء کے وارث ہیں، مگر کبھی کبھی بہت ہنسی مذاق والی باتیں کر لیتے ہیں، کچھ لطائف سنا لیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ نام اور علماء کے کچھ ہنسی مذاق والی باتیں، کچھ لطائف آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک دن حضرت مولانا الیاس گمن صاحب نے فرمایا، ایک لطیفہ سنایا کہ ایک بندہ تھا، اس کی بیوی گئی تھی میکے، بہت دن گزر گئے تو اس نے میسج ٹائپ کیا کہ کب آ رہی ہو؟ تو اس نے میسج میں آگے سے ادھر ادھر کی مار دی۔ پھر اس نے میسج کیا کب آ رہی ہو؟ تو اس نے پھر ادھر ادھر کی جواب دے دیا۔ تو 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ اس نے ایسے میسج کیا تو آگے سے بیوی نے ایک لطیفہ بھیجا کہ ایک دن شیر نے یہ حکم، یہ آرڈر جاری کر دیا کہ جنگل میں دوسرے جانور دوسرے جانوروں کا خیال رکھے، اگر وہ ادھر ادھر کے غلط کام کرے تو اس کو ایک لگا دے۔ تو خرگوش اپنی مستی میں اونٹ پٹانگ چلانگے مار رہا تھا، تو آگے سے بندر آیا۔ بندر نے کہا تو نے ٹوپی کیوں نہیں پائی؟ تو اس نے کہا میرے کان ایسے ہے کہ ٹوپی سر پہ کر لیتی ہوں تو وہ گر جاتی ہے۔ تو اس نے ایک لگائی، ٹوپی پا، یعنی کہ ٹوپی پہن لے۔ تو اس طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد خرگوش تنگ آ گیا اور جا کے شیر کو شکایت لگا دی کہ یہ جو بندر ہے مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، ہر وقت مارتا رہتا ہے، آپ نے جس طرح کا خیال رکھے اس کو تھوڑے سے مار پیٹ بھی کر لیا کرے۔ تو شیر نے بندر کو بلایا، بندر کو کہا کہ اس طرح کیوں، کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، کوئی بہانہ بندہ بنا لیتا ہے پھر مارتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایسا کریں کہ اس کو کہا کہ سموسے لے آئے تو ساتھ چٹنی بھی لے آئے۔ اگر یہ سموسے لے آئے اور یہ دہی والی چٹنی لے آئے تو آپ بہانہ بنا لے کہ آلو بخارے والی کیوں نہیں لائی۔ اگر یہ ساتھ میں آلو بخارے والی چٹنی لائے تو آپ یہ بہانہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ نے دہی والی کیوں نہیں لائی، تو ایک لگا دے۔ تو چپکے سے خرگوش یہ باتیں سن رہا تھا۔ بندر نے کہا سموسے لے آ۔ وہ سموسے لے آیا تو اس نے کہا چٹنی ساتھ لائیے؟ کہتے ہاں دونوں لائیے، آلو بخارے بھی لائیے والی بھی لائیے اور دوسری دہی والی بھی لائیے۔ تو بندر نے کہا تو نے ٹوپی کیوں نہیں پائی؟ اور ایک لگا دی۔ اس طرح ایک دن مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بندے کا واقعہ سنایا کہ ایک بندے کی شادی ہو رہی تھی، وہ بہت زیادہ وہمی سا تھا، کبھی ایک سے پوچھا، کبھی دوسرے سے، کبھی تیسرے سے۔ تو ایک مولوی صاحب تھے، اس نے اس کو، یا دیندار قسم کا بندہ تھا، مولوی صاحب تھے، اس نے اس کو طریقہ سکھایا کہ آپ جب سہاگ رات پہ کمرے میں جاؤ تو کوئی اونچی جگہ پہ چڑھ کے اذان دے دے، تو اس سے آپ کی پہلا جو اولاد ہوگا وہ نارینہ ہوگا، اور جتنے بھی آپ کے اولاد پیدا ہوں گے تو وہ آپ کے فرمان بردار ہوں گے۔ تو وہ بہت سوالات جو کرتے وہ ایسے ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو وہ جب پہلی رات کمرے میں آیا تو ادھر ادھر دیکھے، اس کو اونچی جگہ ڈریسنگ ٹیبل نظر آئی۔ ابھی ڈریسنگ ٹیبل پہ چڑھ گیا، وہاں پر اذان شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اس نے بتایا بھی تھا کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا وہ مولوی صاحب، تو وہ تیز آواز سے اذان شروع کر دی تو بیوی بہت پریشان ہو گئی کہ کس پاگل کے ساتھ پالا پڑا ہوا ہے،
یہ کون سا پاگل ہے جو رات کے اس وقت اذانیں دے رہا ہے. تو بیوی جو ہے نا باہر آئی, دروازہ کٹکھٹا رہی تھی کہ کوئی آ جائے. تو یہ جو ہے نا کان میں ایسے جو ہے نا حی علی الصلاۃ, نہیں, اس نے کہا تھا کہ درمیان میں اگر بات کی تو آپ کے بچے معذور ہوں گے. تو ایک سے جو ہے نا کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, نہیں کرنا. تو وہ جو ہے نا جب صبح اس کے باپ کو پتہ چلا تو وہ آگے جو ہے نا مولوی کو ایک دو لگا دی. تو اس نے کہا تھا میں نے مذاق کیا تھا, یہ سیریس لے گیا. تو اس طرح ایک دن مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیان میں ایک واقعہ سنایا اپنی بچپن کا, کہ ہم جب چھوٹے تھے تو اسکول میں پڑھتے تھے, تو جس اسکول میں پڑھتے تھے اس میں زیادہ تر زمینداروں کے بچے تھے. تو 99% زمینداروں کے بچے تھے اور وہ نہیں پڑھتے تھے. وہ اپنا بتا رہے تھے کہ مجھے بھی پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا, میں بھی نہیں پڑھتا تھا, پڑھائی سے جو ہے نا جان چھڑاتا تھا. تو اس کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھا, انہوں نے بیماری کا بہانہ بنا لیا کہ آج جب آپ نے آپ کو بیمار کرتا. کہتے میں تھوڑا سا ہوشیار تھا اور وہ بالکل بدھو سا تھا, بدھو. تو کہتے میں تھوڑا سا راکھ لے آیا اور اس میں جو ہے نا تھوڑا سا پانی ڈالی, او کرنے تھوڑی سی ڈالی کہ میں نے الٹی کی ہے, اور چھٹی کا بہانہ بنا لیا. اب سردیوں کے دن تھے, وہ جو ہے نا سارے لڑکے چلے گئے. تو کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا ہوشیار تھا, تو میں نے کہا کہ ابھی وارڈن آنے والا ہوگا. تو میں نے باتیں بند کر دی, گپ شپ تھوڑی دیر لگا دی اور جو ہے لیٹ گیا. ابھی وارڈن صاحب آ گئے تو میرا جو ساتھی تھا وہ بھی بستر میں چھپ گیا, مگر وہ جو ہے نا اس نے گانا گانے شروع کر دی. گلا دل دیا دل وچ رہ گیا, شمع پہ گیا, اس طرح بول رہا ہے. تو وارڈن صاحب آ گئے تو ایسے جو ہے نا جب اس سے بستر اٹھایا تو وہ کہہ رہے گلا دل وچ رہ گیا. جیسے اس کو دیکھا وارڈن صاحب کو, شمع وہ پہ گیا. تو علماء کی عجیب بات ہے. ایک دن جو ہے نا منظور مینگل صاحب نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ وہ جو ہے نا ناظم مالیات کے پاس گیا, تو اس کو کہا مجھے کچھ 20,000 روپے کی ضرورت ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کے لیے کسی نے جو ہے نا ایک لفافہ بھیجا ہے کہ یہ آپ جو ہے نا اپنے پاس رکھ لیں, اور اس میں جو ہے نا کہتے نہیں مجھے لفافوں کی ضرورت نہیں ہے. کہتے حضرت آپ کو ادھار لینے کی کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے نا یہ بندہ جو ہے نا آپ سے ملنے آیا تھا مگر آپ سے نہ مل سکا, یہ میرے پاس چھوڑا ہے آپ. کہتے اس میں تھوڑے سے پیسے تھے, ڈالر تھے. میں نے کہا اس کا کیا ہوگا, مجھے 20,000 روپے کی ضرورت ہے, یہ کیا ہے. اس نے کہا حضرت اس کو جو ہے نا میں 1 گھنٹے میں واپس آتا ہوں, اس کو جو ہے نا کھول کے بینک میں لے جاتا ہوں, کھول کے لے آتا ہوں. کہتا ہوں ٹھیک ہے لے جاؤ. تو وہ جب چلے گئے, کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو وہ 40-43,000 روپے لے کے آئے. تو میں نے کہا کہ ڈالر میں اتنی زیادہ طاقت ہے, تو خبردار آئندہ امریکہ کے اور ڈالر کے پیچھے کوئی بات نہیں کرنی. ایک دن مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا جب نئی گاڑی نکلتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکٹور چکوری دی. جب تھوڑی سی پرانی ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے. پھر اور پرانی ہو جاتی ہے تو پھر لکھا ہوتا ہے پاس کرے یا برداشت کرے. اور جب گاڑی بالکل پرانی ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا چڑھ ملنگانو. تو میں نے آپ کو کچھ باتیں علماء کی ہنسی مذاق والی سنائی. اللہ علماء کے علم میں اور عمل میں برکت ڈالے. ہمیں ہنسی مذاق والی باتیں بھی سناتے ہیں
اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی بناتے ہیں، اور اللہ کے سامنے کل کھڑا ہونے سے بھی ڈراتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کے سارے آداب، سارے اطوار، سب کچھ ہمیں سکھاتے ہیں۔ اللہ ان سب علماء کو، جتنے بھی علماء ہیں، اللہ ان کی عمر میں، ان کی علم میں برکت دے، اور ہمارے سروں کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ ان کا سایہ رکھے، آمین۔